بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، ہم کتاب توضیح المسائل کو مسلسل پڑھ رہے ہیں، اس کے اسباق، جن میں سے آج ہم 34واں سبق کہ جس کا عنوان ہے سونے اور چاندی کا نصاب، اس کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے مسائل کو۔ مسئلہ نمبر 1857، سونے کے دو نصاب ہیں۔ سب سے پہلے اس ہیڈنگ کو سمجھیے کہ سونے کے دو نصاب ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں ایک ایک نصاب ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سونے کے نصاب ایک نہیں بلکہ سونے کے دو نصاب ہیں۔ اب دو نصاب سے کیا مطلب؟ دو نصاب سے مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا اس اضافی پر بھی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر دوسرے نصاب تک پہنچتی ہے وہ چیز یعنی سونا، تو اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ورنہ پہلے والے نصاب پر زکوٰۃ ہوگی، دوسرے والے نصاب پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں کچھ آسانی بھی ہے، فوائد بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے دو نصاب رکھے گئے ہیں۔ آگے مسئلہ جب پڑھیں گے تو اس میں بھی ہمارے لیے تھوڑا واضح ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے اور کیا مطلب ہے۔ تو پہلا نصاب 20 مسکال شرعی، اس لفظ پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ ہم پہلے مسکال پڑھ کے آئے ہیں، اور مسکال کے لیے میں نے ایک باقاعدہ ایک الگ سے سلائیڈ بنائی تھی خمس کے مسائل میں کہ مسکال کا وزن کتنا بنتا ہے، مسکال کا گرام کے اعتبار سے وزن کتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو خمس کی طرف مراجعہ کریں، لیکن یہاں پر ہم صرف یہ اتنا واضح کریں گے کہ یہاں پر مسکال کے ساتھ انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ مسکال شرعی، یعنی ایک نارمل مسکال ہے، دوسرا مسکال شرعی ہے۔ تو اس مسکال شرعی اور صرف مسکال میں فرق کیا ہے؟ تو یہ آگے بتا رہے ہیں کہ مسکال شرعی اگر 20 ہوں تو وہ 15 مسکال جو کہ عام مسکال آج کل کے دور کے ہوتے ہیں اس کے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مسکال شرعی جو پرانے زمانے میں مسکال چلا کرتا تھا اور جو آج کل کے زمانے میں مسکال چلتا ہے اسے مسکال کہتے ہیں، اور فرق یہ ہے کہ پرانے زمانے والے اگر 20 مسکال ہوتے تھے تو آج کل کے زمانے کے 15 مسکال ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ مسکال شرعی کا وزن کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 20 مسکال شرعی، جبکہ پہلا نصاب کتنا ہے؟ 20 مسکال شرعی، یعنی
सोना अगर 20 मिसकाल शरई तक पहुंच जाए तो उस पर ज़कात वाजिब है, जबकि हर मिसकाल शरई 18 नुकूद चना का होता है। नुकूद कहते हैं चना को, यानी 18 चने के बराबर होता है एक मिसकाल। अब आप एक मिसकाल 18 चने के बराबर है, तो अगर इसको 20 मिसकाल को आप 18 के साथ ज़र्ब दे दें तो ये टोटल बनता है 360 नुकूद, यानी 360 चने के बराबर 20 मिसकाल बनेंगे। बस जिस वक्त सोने की मिकदार 20 मिसकाल शरई तक, जो कि अभी यहां पे बता रहे हैं, जो हम बात पहले समझा चुके हैं उसको तकरार कर रहे हैं कि जिस वक्त सोने की मिकदार 20 मिसकाल शरई तक, जो आजकल के 15 मिसकाल के बराबर होते हैं, पहुंच जाए और वो दूसरी शराइत भी पूरी होती हों जो बयान की जा चुकी हैं, तो जरूरी है कि इंसान उसका 40वां हिस्सा, जो कि 9 नुकूद के बराबर होता है, ज़कात के तौर पर दे। अब यहां पर कहने के या तो 20 मिसकाल शरई के तक पहुंच जाए, या आजकल के अगर 15 मिसकाल तक पहुंच जाए, जैसे कि हमने खुम्स की सोने के खुम्स पर बयान किया था कि उसमें निसाब जो था वो 15 मिसकाल था। अब इन्होंने यहां पर थोड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि अगर आजकल के हों तो 15, अगर पुराने जमाने के हों तो उस सूरत में उसको मिसकाल शरई जिसे कहते थे तो उस सूरत में 20। कह रहे हैं कि एक सूरत चीज तो ये कि वो निसाब तक पहुंच जाए, और दूसरी शराइत भी पूरी होती हों जो बयान की जा चुकी हैं। कह रहे हैं कि उसके अलावा सोने और चांदी की शराइत जो हम पहले बयान करके आए हैं कुछ, वो पूरी होती हों तो जरूरी है कि इंसान उसका 40वां हिस्सा, यानी ये जो कि 360 नुकूद बनते हैं, तो इसका 40वां हिस्सा बनता है 9 नुकूद के बराबर होता है। अब 9 नुकूद कितने बनते हैं मिसकाल के एतबार से? आधा मिसकाल, यानी 20 मिसकाल शरई अगर है उस पर ज़कात वाजिब हो जाए तो 20 मिसकाल का 40वां हिस्सा कितना बनेगा? आधा मिसकाल, और आधा मिसकाल 9 नुकूद के बराबर होता है, जो कि 18, चूंकि एक मिसकाल 18 के बराबर है तो उसका आधा 9 के बराबर होगा। या तो इस तरह से अगर आप हिसाब लगाना चाहे तो यूं भी लगा सकते हैं कि टोटल नुकूद बनते हैं 360। अगर 360 को तकसीम किया जाए 40 के साथ तो जवाब 9 बनता है। यानी आपकी मर्जी है कि आप उसको आधा मिसकाल कहें या 9 नुकूद कहें, उसकी ज़कात इतनी बनेगी, ज़कात के तौर पर अदा करें। और अगर सोना उस मिकदार तक ना पहुंचे तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। यानी अगर सोना 18 चने के बराबर या 20 मिसकाल के, यानी 18 नहीं बल्कि 360 चने के बराबर या 20 मिसकाल शरई तक नहीं पहुंचता तो उस सूरत में सोने पर ज़कात वाजिब नहीं है। आपको अगर इससे कम है तो सोने की ज़कात, मसलन फर्ज करें कि अगर शरई मिसकाल जो है वो 19 बनता है, हमें देने की जरूरत नहीं है। या नुकूद के एतबार से देखें, अगर 300 नुकूद तक भी बन जाए, सिर्फ 60 कम हो तो भी हमें
زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا آج کل کے اگر مسکال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مثلا 14 مسکال بن جائے تب بھی ہمیں زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نصاب تک نہیں پہنچے گا تو زکات اس پر واجب نہیں ہوگی. اب اسی مسئلے کا دوسرا حصہ کہ جس کو انہوں نے دوسرے نصاب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ دوسرا نصاب ہے سونے کا. دوسرا نصاب کون سا ہے؟ 4 مسکال. 4 مسکالے شرعی ہے. یعنی پہلا نصاب تھا 20 مسکال شرعی، دوسرا نصاب ہے 4 مسکال شرعی. اب یہاں پہ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھا دوں، اس کے بعد اس مسئلے کو پڑھتے ہیں کہ اگر سونا 20 مسکال تک پہنچ جائے اس پر زکات دینی ہے. اب اس کے بعد اگر اس سے اضافہ ہو تو اس کی بھی زکات دینی ہے. مثلا 21 ہو جائے، مثلا 22 ہو جائے تو اس پر بھی زکات دینی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ آپ 20 پر زکات دیں گے. اگر 22 ہے 20 مسکال پر زکات دیں گے، اور 2 مسکال جو ہے اس پر زکات نہیں ہوگی جب تک کہ پھر دوسری جو 20 سے اضافہ ہو رہا ہے وہ جب تک کہ 4 تک نہ پہنچ جائے. یعنی ایک زکات ہوگی 20 پر اور اس کے بعد دوسری زکات ہوگی 24 پر. اگر 24 سے کم ہو تو پھر صرف 20 کی زکات دینی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں دینی. اگر 24 تک پہنچ جاتا ہے تو سارے کے سارے یعنی 24 کی زکات دینی ہے. اسی کو کہتے ہیں دوسرا نصاب. 4 مسکال شرعی ہے جو معمولی 3 مسکال کے برابر ہوتے ہیں. یعنی آج کل کے جو مسکال ہیں ان کے 3 کے برابر ہوتے ہیں. یعنی اگر 15 مسکال پر 3 مسکال کا اضافہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تمام 18 مسکال پر 40واں حصہ کے حساب سے زکات دے. یعنی اگر 15 مسکال جو کہ آج کل کے رائج مسکال ہیں اس تک پہنچ جائے اور اس کے بعد اگر 20 ہو تو پھر دوسرا مسکال نصاب بنے گا کون سا؟ 24. اگر 15 مسکال کے اعتبار سے حساب لگائیں تو دوسرا نصاب کون سا بنے گا؟ 18 مسکال. تو اگر 18 مسکال تک پہنچ جائے تو اس کا 40واں حصہ زکات کے طور پر ادا کرے. اور اگر 3 مسکال سے کم اضافہ ہو تو ضروری ہے کہ صرف 15 مسکال پر زکات دے. یعنی اگر آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے 3 کا اضافہ نہ ہو تو 15 پر دے. اگر شرعی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 کا اضافہ نہ ہو تو صرف 20 پر ادا کرے گا، زکات دے گا. اس کے اضافہ جیسے کہ میں نے مثال دے کے آپ کو کمپلیٹ سمجھایا کہ مثلا اگر 18 مسکال پر ہے، اگر 17 بنتے ہیں تو آپ کو 2 مسکال پر زکات نہیں دینی، صرف 15 پر دینی ہے. اور اس صورت میں اضافے پر زکات نہیں ہے. یعنی 15 سے اگر اضافہ ہو لیکن 18 تک نہ پہنچے تو زکات نہیں ہوگی. اب آگے اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اور جوں اضافہ ہو اس کے لیے یہی حکم ہے. یعنی اگر 15 کے بعد 18 ہو جائے تو زکات ہوگی. اب 18 ہو گئے اس کے بعد 19 ہوں تو ایک پر زکات نہیں ہوگی. پھر جب تک 21 نہ ہو جائے، 3 کا اضافہ نہ ہو تب تک اس کی زکات نہیں ہوگی اضافے کی. کہہ رہے ہیں کہ جوں اضافہ ہو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر 3 مسکال اضافہ ہو
تو ضروری ہے کہ تمام مقدار پر زکات دے، اور اگر اضافہ 3 مسکال سے کم ہو تو جتنی مقدار بڑھی ہے اس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ یعنی اگر پہلے 15 اس کے بعد اگر 18 تک پہنچ جائے تو زکات ہے، اس کے بعد اگر 21 تک پہنچ جائے تو زکات ہے، اس کے بعد اگر 24 تک پہنچ جائے تو زکات ہے، ورنہ جتنا تھوڑا تھوڑا 1 مسکال کا یا 2 مسکال کا اگر اضافہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 مسکال جو اضافہ ہو رہے ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی زکات نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔